السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو گو تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ کیا کوئی روایت موجود ہے، کیا کوئی حدیث موجود ہے؟ دیکھیں، اس ضمن میں مختلف آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس ضمن میں حضرت انس بن مالک سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گو تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اچھا، اسی طرح اس ضمن میں امام بہقی روایت کرتے ہیں، اسی طرح خطیب بغدادی ہیں، ابن عبد البر ہیں، امام دیلمی ہیں، حضرت انس سے اس طرح کی روایت لے کر آتے ہیں۔ لیکن بعض محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ تفصیلات دیتے ہیں، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ ابن حبان کے نزدیک تو یہ باطل ہے۔ ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، اور حافظ المزی کے اس قول میں تنازع کیا گیا ہے کہ اس روایت کے کئی طرق ہیں جو بسا اوقات مجموعی طور پر حسن کے درجے تک پہنچ جاتے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض کے نزدیک حسن کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور بعض کے نزدیک موضوع ہے، باطل ہے، بعض کے نزدیک ضعیف ہے۔ ضعیف گو کہ ایک حجت ہو سکتی ہے، لیکن ضعیف کی بھی پھر ڈیفرنٹ کیٹیگرائزیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح الذہبی نے تلخیص الوحیات میں کہا کہ یہ چند کمزور طرق سے مروی ہے اور بعض طرق قابل اعتماد میں ہیں۔ اچھا، ابو یعلا نے حضرت انس کی روایت فقط ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو، اور علامہ ابن عبد البر نے بھی حضرت انس سے جس سند کے ساتھ بیان کیے اس میں جھوٹا راوی ہے۔ علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بے شک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے طلب علم سے رضامند ہو کر۔ تو ان الفاظ کے ساتھ، بعض الفاظ کے ساتھ، جیسا کہ طالب علم کے لیے فرشتوں کا پر بچھانا، یہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر پھر مختلف آراء آتی ہیں، تو دیگر کتب میں بھی اس کے بارے میں اسی طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ تو اگین تھوڑی سی اور تفصیل آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں کئی آراء ہیں، بعض اس کو من گھڑت کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کئی طرق سے آتی ہے۔ اور جہاں تک امام بہقی کا تعلق ہے تو آپ نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے اسے کتاب الرحلہ میں اپنی اپنی سندوں کے ساتھ انہوں نے اسے حضرت انس سے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ لیکن اگین اکابر محدثین نے ان سندوں کو ضعیف قرار دیا ہے، چنانچہ ابن حبان کی رائے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی، ابن جوزی کی رائے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی۔ اس لیے محدثین کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یاد رہے کہ بعض اہل علم نے تاریخی واقعات و قرائن سے اس روایت کی تائید پیش کر کے اسے حدیث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محدثین کے ہاں جب سندن روایت کا ثبوت نہ ہو تو خارجی قرائن سے وہ ثابت قرار نہیں پاتے۔ اس لیے بعض محدثین اسے ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اسے بطور حدیث ذکر نہ کیا جائے۔ تو بعض محدثین نے تو اس حدیث کے الفاظ پر کلام کیا، البتہ اس کا مفہوم یعنی دور دراز کے ممالک سے علم دین حاصل کرنے کا حکم، یہ تو قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص سے ثابت ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ اسی روایت میں چین کا ذکر صرف بعد مسافت میں تمثیل کے طور پر ہے، یعنی کہ طویل ڈسٹنس تک علم حاصل کرنے کے لیے جانا۔ تو علم دین کی تحصیل میں خواہ کتنا ہی طویل سفر کرنا پڑے اور کتنی ہی مشقت برداشت کرنی پڑے، تو بھی اس فریضے میں ہمیں کوئی بھی لیزینس نہیں دکھانا چاہیے۔ اچھا، اس روایت میں یا اس روایت کی طرق میں ایک شخص کا نام ہمیں ملتا ہے ابو عاتکہ طریف بن سلیمان، کہ وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو راوی ہے نا، ان کے بارے میں ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الکبیر میں آپ کے اس قول کی طرف جاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے یہ آدمی، یعنی اس کی بیان کردہ روایت جو ہے وہ منکر ہے، یعنی ناقابل یقین اور ناقابل اعتماد ہے، انکار کیے جانے کی یہ مستحق ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی نے ضعیف الحدیث اسے قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی بیان کردہ حدیث کمزور ہے۔ اچھا، اس روایت کی دو اور سندیں بھی ہیں جن میں یہ آدمی نہیں ہے، جن کا ذکر امام عبد الرحمن السیوطی نے کیا ہے کہ المسنوع فی الاحادیث الموضوعہ میں، کہ جن میں سے ایک میں یعقوب بن اسحاق بن اسماعیل العسقلانی نامی راوی ہے جسے امام شمس الدین ذہبی نے جھوٹا قرار دیا، اور دوسری سند میں احمد بن عبداللہ الجوباری نامی
اسلامی راوی ہے جسے خود امام سیوطی نے حدیث گھڑنے والا کہا. لیکن اگین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض محدثین نے، بعض علماء نے اسے حسن بھی قرار دیا. اسی لیے علامہ ابن العراقی نے اس حدیث کی بابت کہا ہے کہ قد صح بعض الائمہ بعض طرقی، کہ بعض طرق سے یہ حدیث کے بارے میں ائمہ نے اس کو درجہ صحیح مطلب کہ قابل قبول درجے پر بھی لیا ہے، اور علامہ مزی نے تو اس کو حسن بھی قرار دیا ہے. ان طرقۃ تبلغ به رتبۃ الحسن، کہ اتنی تواتر کے مختلف طرق سے جو آئی ہے. بہرحال اس کے اندر مختلف آراء ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تمام آراء جمع کر رہا ہوں. اچھا، وہ لوگ بھی ہیں جو اس حدیث کو اپنے تفصیلاتی لٹریچر میں ذکر کرتے ہیں، اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے بات تھوڑی سی. اور مثال کے طور پہ بعض علماء کرام جب حصول علم کے لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہیں اگر دور دراز علاقوں پر اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے بھی سفر کرنا پڑے تو اس میں تساہل نہ کرو، لیزینس نہ شو کرو. کہ ہمارے اسلاف کے وہ کہتے ہیں کہ زیر نظر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ جو ہیں ان میں سے وہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. اور شعب الایمان جو امام بہقی کی ہے اس میں باضابطہ باب ہے فی طلب العلم میں، حدیث 1663، اور اس میں یہ روایت نقل کی جاتی ہے. اور علاوہ ازیں جو ہے اور مختلف کتابوں میں بھی حدیث آتی ہے. اور وہ پھر قرآن کریم میں جو طلب علم ہے اس کے متعلق بہت ساری آیات موجود ہیں. مثال کے طور پہ اللہ عز و جل سورہ توبہ میں فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. تو تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ہے کہ اگر اپنے وطن ہی میں علم حاصل کرنا ممکن ہے تو اس کے لیے سفر کرنا واجب نہیں ہے. ہاں، اس آیت مبارکہ کے الفاظ طلب علم کے لیے سفر کرنے پر دلیل ہیں، کیونکہ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک اور نفع مند علم جو ہے وہ سفر کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو تفسیر کبیر ابی حاتم کی سورہ توبہ میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت اسے بیان کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ آیہ مومنین کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وطن چھوڑ کر نفع مند علم کے حصول کے لیے سفر کریں. تفسیر روح البیان سورہ توبہ اسی آیہ 122 کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے انہوں نے سفر کیا. قرآن میں یہ موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے طلب علم کی خاطر یمن، مصر، شام، بصرہ اور کوفے کی طرف سفر کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن انیس کی جانب جو ہے ایک سفر کیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ کی طرف سے، اور وہ اس وقت مصر میں رہتے تھے تو انہوں نے مصر تک سفر کیا اور ایک حدیث لینے کے لیے اتنا بڑا سفر کیا. امام احمد ابن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معمر بن راشد نے طلب حدیث کے لیے یمن کا سفر فرمایا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے سفر فرمایا. تاریخ مدینہ دمشق حدیث نمبر 8584. تو بہرحال اس ضمن میں آپ دیکھیں جیسا آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ بہت سارے علماء نے جب علم کی اہمیت اور افادیت کی طرف بات کی اور اس کے اندر جو ایک امپورٹنس آف گیننگ نالج اور اس کے لیے دور دراز کے علاقوں تک سفر کرنے کی بات کی تو وہاں اس روایت کو ذکر بھی کیا. اگین جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا آپ کو بتایا کہ مختلف آراء ہیں، بعض اس کے اندر بعض رائے رکھتے ہیں اور بعض اس میں بعض رائے رکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اسے نہیں بیان کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ اگر بیان کرو تو دوسرے دلائل و قرائن کے ساتھ بھی بیان کرو. Anyway, it's little bit complicated. It's not like کہ یہ black اور یہ white ہے. It's little bit in a gray area in a sense کہ بھائی کچھ لوگ اسے اوکے کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اوکے نہیں کہتے ہیں. Again, the whole reason کہ ساری تمام آراء میں نے آپ کے سامنے جمع کی ہیں تاکہ آپ کا ایک ویژن براڈ ہوگا نا. کل کو آپ 4-5 لوگوں میں بیٹھے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر مختلف مکاتب فکر کی مختلف آراء یا مختلف لوگوں کی مختلف آراء کیا ہیں. بہرحال اللہ عز و جل ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe.